يا الله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں پھنسانے کے لیے جو سازش کی تھی وہ تنہائی میں کی تھی، کسی کو پتہ نہ چلے ایسی جگہ پر کی تھی، لیکن زلیخا کے شوہر کو پتہ چل گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی سچائی پر ایک معصوم بچے نے گواہی دی۔ زلیخا کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی نے غلطی کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، بے گناہ ہیں۔ یہ پورا قصہ گھر کی چار دیواری میں ہوا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں، پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی دھیرے دھیرے کر کے شہر کے اندر پھیل گئی۔ ان میں سے خاص طور پر مصر کے بڑے جو افسر تھے، جو منسٹر لوگ تھے، ان کی فیملی میں یہ بات زیادہ مشہور ہو گئی، اور رویل فیملی کی، اونچے خاندان کی 5 عورتیں خاص طور پر آپس میں بات کرنے لگی کہ ہمارے وزیر منسٹر کی بیوی زلیخا کیسی عجیب عورت ہے کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ خواہش کو پورا کرنے کا پلان بنایا ہے۔
اور اس زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، ایک نوکر کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ان عورتوں نے جو آپس میں چرچا کیا ہے اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ منسٹر کی بیوی ہے تو اپنے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق کرتی تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی۔ اس نے لیول نہیں دیکھا کہ ہے منسٹر کی بیوی اور ایک غلام اور نوکر کے ساتھ برا کام کرنے کا پلان کر رہی ہے۔ یہ چیز ان کی نظر کے اندر کھٹکتی تھی کہ زلیخا جتنے اونچے گھر کی ہے، اتنے اونچے گھر کے کسی آدمی کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا۔ یہ کہہ کر کہ ان عورتوں نے زلیخا کو طعنہ مارنا شروع کیا کہ تو کیسی عورت ہے، ایک نوکر کے ساتھ تو خراب کام کرنے تیار ہو گئی۔ حالانکہ شریعت کی نظر کے اندر یہ کام خود اپنی جگہ کے اوپر برا تھا، چاہے نوکر کے ساتھ کرے، چاہے اپنے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ کرے۔ جو کام زلیخا کرنا چاہتی تھی وہ کام خود اپنی جگہ پر برا تھا۔ ہماری شریعت نے ہم کو، ہمارے مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح اور شادی کے بغیر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق نہ رکھے۔ اسی طرح کوئی عورت نکاح کے بغیر کسی پرائے مرد کے ساتھ غلط تعلق نہ رکھے۔ یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے۔ اس لیے یہ کام خود اپنی جگہ کے اوپر برا تھا، لیکن آگے والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں، ایجپت میں اس زمانے کے اندر جو شاہی خاندان تھے، رویل فیملیز تھی، اس میں ایسا کام کرنا، ناجائز کام کرنا کوئی برا نہیں تھا۔ بے حیائی عام تھی، بے شرمی عام تھی۔ اسی لیے ان کو واندھا اتنا ہی تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کی بیوی ہو کے ایک غلام کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا تو غلط کام کر رہی ہے، جس کے ساتھ کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پورا معاشرہ ان کا سڑا ہوا تھا، بگڑا ہوا تھا۔ اور یہ عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا تو کھلم کھلی غلطی میں ہے، تجھے اگر ایسا کوئی کام کرنا ہی تھا تو کسی اچھے گھر کے آدمی کے ساتھ تو یہ کام کرتی۔ جب چرچا ہونے لگی تو بات چلتے چلتے زلیخا کے کان میں بھی پہنچ گئی کہ میرے لیے شہر میں عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہے کہ میں نے ایک غلام کو دل دیا ہے، ایک نوکر کے ساتھ میں نے غلط تعلق کیا ہے، اس کی چرچا ہو رہی ہے شہر کے اندر۔
اب یہ جو عورتیں تھیں جو بات کر رہی تھی زلیخا کی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آ کے زلیخا کے منہ پہ بات کرے. سب زلیخا کے پیچھے چپ کے آپس میں بات کر رہی ہے. اس لیے کہ منسٹر کی بیوی، اس کو کون کہنے جا رہا ہے کہ تو برا کام کر رہی ہے. اسی لیے جتنی عورتیں بھی بات کر رہی ہے وہ آہستہ آہستہ چپ کے خانگی میں ایک دوسری عورتوں سے بات کر رہی ہے. اس سے ایک سبق ہم کو سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کے اندر ہم کوئی بری بات دیکھیں یا سنیں، کسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ برا کام کر رہا ہے یا ہم نے سنا کہ وہ برا کام کرتا ہے، تو اس کا آپس میں چرچا کرنے کے بجائے جا کر کے اس بھائی کی ملاقات کرے، ادب سے ان کو بات سمجھاوے، محبت سے دعا کر کے جاوے اور درد کے ساتھ ان کو سمجھاوے کہ بھائی ہم نے سنا ہے تیرے اندر یہ غلط بات ہے، اگر ہے تو توبہ کر لے، ہو سکتا ہے مجھے غلط خبر پہنچی ہو. کسی کو گناہ میں ہم دیکھے تو اس کا چرچا لوگوں کے سامنے نہ کرے، اس بھائی کی ملاقات کر کے پیار سے محبت سے اس کو سمجھاوے بھائی یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے. کسی دوسرے انسان کو برائی میں دیکھ کر کے یا برائی سن کر کے اس کی چرچا کرنے کے بجائے اس کی ملاقات کر کے نصیحت کرنا، سمجھانا، یہ بہت اچھی عادت ہے. بیکار چرچا میں نہ پڑے، اس سے بات پھیلتی ہے اور گناہ کرنے والوں کی اصلاح نہیں ہوتی. اگر ان کو ہمیں سدھارنا ہے تو سدھارنے کا طریقہ یہی کہ ان کو جا کے ملاقات کر کے سمجھاؤ. تو یہ عورتیں جو زلیخا کی باتیں کر رہی تھی وہ آپس میں باتیں کرتی تھی، کوئی زلیخا کو کہنے نہیں آیا ہے. لیکن زلیخا کو پتہ چل گیا کہ میرے لیے یہ بات ہو رہی ہے. تو زلیخا نے سوچا کہ میں ان عورتوں کو بتلاؤں جو میرے ورودھ میں بات کر رہی ہے کہ جس غلام کی محبت میرے دل میں آئی ہے، جس غلام سے میں گناہ کرنا چاہتی تھی، وہ غلام کیسا غلام ہے، وہ نوکر کیسا غلام ہے. تم لوگ مجھے تانا دیتے ہو، ٹون دیتے ہو کہ غلام کے ساتھ میں نے غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ غلام کتنی ہائی کیٹیگری کا آدمی ہے. لہذا وہ لوگوں کو بتلانا چاہتی ہے. تو زلیخا بھی ایک عورت تھی، تو اس نے ان شہر کی عورتوں کو بتانے کے لیے کہ کیسا غلام ہے، کیسا نوکر ہے، اس نے ایک شاندار پلاننگ کی. پلاننگ کیا کی؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ. اس نے جب لوگوں کی مکر کی بات سنی کہ لوگ میرے ورودھ میں بات کر رہے ہیں، تو سب عورتوں کو دعوت نامہ بھیجا، انوائٹیشن کارڈ بھیجے کہ میں تم کو دعوت دیتی ہوں، سب میرے یہاں آؤ کھانے کے واسطے. بلوایا بات کرنے والی عورتوں کو، اور بلوانے کے بعد کیا کیا؟ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا. ایک مجلس سجائی، اس نے پارٹی ہال بک کرایا
شاندار، جس میں بہترین تکیے وکیے، ٹیبل کرسی، شاندار ڈیکوریشن، ایک پارٹی کا ماحول تیار کیا زلیخا نے. اور پھر جب شہر کی بڑے بڑے گھروں کی عورتیں آ گئی، خاص طور پر وہ بات کرنے والیاں، تو ان سب کو مجلس میں پارٹی ہال میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سب کے سامنے کھانا رکھا. اور کھانا رکھنے میں بہت چالاکی کی زلیخا نے کہ کچھ کھانا تو تیار رکھا اور کچھ کھانا ایسا رکھا کہ جو اپنے ہاتھ سے چھری کے ذریعے کاٹ کے کھانا پڑے. جیسے فروٹ رکھ دیے اور فروٹ کو کاٹا نہیں، پورے پورے فروٹ رکھ دیے، اور فروٹ کی جو ڈش تھی، پلیٹ تھی، اس میں چھریاں رکھ دی، تیز چھریاں رکھ دی. اب ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ فروٹ رکھے اور فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں رکھی، لیکن زلیخا کا مقصد کچھ اور ہے اس کے پیچھے، جو آگے آیت میں آ رہا ہے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کے سامنے فروٹ کاٹ کے نہیں رکھنا چاہیے، سالم یعنی اکھا رکھنا چاہیے، اور پھر چھری رکھ دے. جون سا فروٹ پسند ہو وہ کھا لے، نہیں پسند ہو تو نہ کھاوے. لیکن کاٹنے کے بعد نہ کھاوے تو بگاڑ ہوتا ہے اور فروٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے فروٹ رکھنے کا ادب یہ بتلایا کہ مہمان کے سامنے پھل فروٹ کاٹے بغیر رکھو اور ساتھ میں چھریاں رکھ دو، جو جی چاہے کھائے، نہ چاہے نہ کھائے. تو زلیخا نے یہی چالاکی کی. سب عورتیں دسترخوان پر بیٹھ گئی، سب کے سامنے کھانا آ گیا، فروٹ آ گئے، فروٹ کے ساتھ کاٹنے کے لیے تیز تیز چھریاں آ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. زلیخا نے تمام عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں دی. اب وہ عورتیں ہاتھ میں فروٹ لے کے کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے کہ کاٹے اور کھاوے. محفل سجی ہوئی ہے. بس بالکل اسی وقت پر زلیخا نے ایک زوردار تیر مارا. حضرت یوسف علیہ السلام کسی اور روم میں تھے، دوسری جگہ پر تھے. تو چونکہ یہ تو سیٹھانی تھی، مالکہ تھی، تو جا کے یوسف علیہ السلام کو آرڈر کرتی ہے زلیخا، اور آرڈر کر کے یہ کہتی ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ. یوسف، یہ جو مجلس ہے، یہ محفل ہے جس میں یہ بڑے بڑے گھروں کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں آؤ، اس میں آؤ یہاں پر. اللہ کے نبی معصوم، بھولے بھالے، پتہ نہیں کیا مقصد ہے، یہ سمجھے کہ کوئی برا مقصد نہیں ہوگا، اور سیٹھانی کا آرڈر ہے. تو جب یہ آرڈر کیا کہ یوسف، یہ جہاں مجلس ہے اس مجلس میں آپ کو آنا پڑے گا، آؤ. بس حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ کوئی غلط مقصد نہیں ہے، تشریف لائے. اور کیسے تشریف لائے؟
ذرا معمولی گزرے وہاں سے، پاس ہوئے. یہ سمجھو کہ 2 دروازے ہوتے ہیں، تو وہ پارٹی ہال میں ایک دروازے سے داخل ہوئے، سمجھو دوسرے دروازے سے نکل گئے. جب داخل ہوئے اس ہال میں تو اندازہ ہوا کہ زلیخا کی پلاننگ کیا تھی. یہ شہر بھر کی عورتوں کو بتانا چاہتی تھی، اس لیے آئے اور پھٹ سے نکلے دوسری طرف. اب جو یوسف علیہ السلام کا نورانی چہرہ، چمکتا چہرہ اور ساری دنیا کی خوبصورتی کا آدھا حصہ، یہ چہرہ جو ان عورتوں نے دیکھا جو محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جو منظر ہوا، جو حال ہوا، اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو ہم نہیں مانتے، لیکن قرآن میں ہے، ایمان ہے ہمارا. کیا حال ہوا؟ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن عظیم الشان اللہ کا فرمان. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس ہال میں یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو حیران رہ گئی. ایسی حیران رہ گئی کہ اپنے ہوش کھو بیٹھی، ہوش و حواس کھو بیٹھی. فروٹ کاٹ رہی تھی تو پورا دھیان، پوری سوچ فروٹ سے ہٹ کر کے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے میں ان کا ذہن چلا گیا اور ہوش اڑ گیا. اور ایسا ہوش اڑ گیا کہ فروٹ کاٹنے کے بجائے مارے غلطی کے ان تمام عورتوں نے چھری کے ذریعے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں کاٹ ڈالی. کیسا حسن ہوگا! انگلیاں کاٹی تو کاٹی، تمام عورتیں اپنی زبان سے کہنے لگی یہ انسان نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمان سے آیا ہوا عزت والا فرشتہ ہے. اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنی چمک کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے تمام عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، حیران رہ گئے. اب یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ مصر کی اونچے گھر کی عورتوں نے، بھئی ایک تو ہے کہ غریب لوگ جنہوں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی وہ نعمت دیکھ کر دنگ رہ جائے، وہ الگ بات ہے. یہ تو سب رویال فیملی کی عورتیں تھیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا. کا مصر کی رویال فیملی کی، شاہی خاندان کی عورتیں، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی حیران رہ گئی کہ انہوں نے فروٹ کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، لہلہان ہو گئے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اب ایک حدیث سناتا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
دیکھو حدیث کا ایک ایک لفظ سنو، کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ وہ تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے دلبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ کیا عجیب بات فرمائی حضرت عائشہ نے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے دلبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ کہ جو کمال، جو جمال، جو خوبصورتی اللہ نے میرے شوہر میرے حضور کو دی، تو اس کو وہ دیکھ لیتی تو پتہ چلتا ان کو۔ تو پھر اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو کیسا خوبصورت بنایا ہوگا، کیسا جمال دیا ہوگا حضور کو۔ بس میرے بھائیوں، مر مٹنے کی کوئی چیز ہے تو وہ حضور کی خوبصورتی ہے، اس کو یاد رکھ لو۔ تو پھر دنیا میں کسی خوبصورتی پر دل نہیں جائے گا۔ مر مٹنے کی کوئی چیز ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے، وہ ہے دیکھنے کی اور دل لگانے کی چیز۔ جب ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تو اب زلیخا کو موقع ملا کہنے کا ان عورتوں کو۔ کہنے لگی زلیخا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا بولی دیکھ لیا، جس نوکر کے بارے میں، غلام کے بارے میں تم نے مجھے ٹون مارا تھا، ایک مرتبہ تم نے اس کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں تو رات دن اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں، میں اس کی سیٹھانی ہوں، وہ میرا نوکر ہے، ایک مرتبہ میں انگلیاں کاٹ ڈالی نے دیکھا تو پھر میں نے اس سے محبت کی، اس میں نے کیا قصور کیا؟ وہ کہنے لگی۔ اور اب زلیخا نے بھری مجلس میں اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ یہ بھی اللہ کی مدد آئی کہ زلیخا نے اپنے گناہ کا سب کے سامنے اقرار کیا۔ کیا اقرار کیا؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ سنو، میں آج اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، میں نے طاقت لگائی کہ یوسف کو گناہ میں پھنساؤں، فاستعصم، لیکن یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہ میں نہیں پڑے۔ لیکن اب آئندہ کے لیے سنو، تمہارے سامنے دھمکی دیتی ہوں۔ تمام عورتوں کے بیچ میں زلیخا دھمکی دے رہی ہے۔ کیا دھمکی دیتی ہے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر آئندہ یوسف نے میرے ساتھ گناہ نہیں کیا، خراب کام نہیں کیا، میری خواہش پوری نہیں کی، تو میں یوسف کو جیل میں ڈلوا دوں گی، جیل میں بند کروا دوں گی، میں یوسف کو ذلیل کرواؤں گی۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ نوکر ہو کر میری بات نہیں مانتا؟ ایک مرتبہ تو وہ بچ گیا، اب آئندہ جو اس نے میری خواہش پوری نہیں کی
تو میں ذلیل کروں گا، جیل میں ڈلوا دوں گی میں اس کو. کھلم کھلی دھمکی دے رہی ہے سب کے سامنے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہاں کا سماج، وہاں کا معاشرہ کتنا سڑا ہوا ہوگا. کوئی ایک عورت بھی ہے اس کو کہنے والی کہ تو اتنی ہمت سے گناہ کی بات کر رہی ہے؟ سب کے سامنے ہمت سے کہہ رہی ہے کہ پھر میں گناہ کے لیے بلاؤں گی، اور گناہ نہیں کیا تو میں اس کو پلاننگ کر کے پھنسا دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی، ذلیل کروں گی. بول رہی ہے سب کے سامنے. عجیب معاملہ ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے ماحول میں رہ کے کیا کریں، یہاں تو پورا ماحول سڑا ہوا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ اکیلی زلیخا بگڑی ہوئی ہے، اور یہاں تو یہ ساری عورتیں ایسی نکلی ہے. تو کہ یہ تو گناہ کا ماحول، یہ تو برائی کا ماحول، یہ گندگی کا ماحول، اور میں تو ایک نوکر آدمی کیا کروں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دعا ہے. سب سے بڑی طاقت دعا، کہ آدمی دعا کے ذریعے اللہ کی مدد مانگے اور اللہ کی مدد سے آدمی گناہ سے بچ جائے. باقی کہاں آدمی پھنس جاوے کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی اپنی ذات کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. آگے یوسف علیہ السلام کی بات ہی آ رہی قرآن میں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اے اللہ، یہ نفس اتنا گندا ہے کہ اس نفس کی شرارت سے میں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بچ جاؤں. ہمارا آتما، ہمارا نفس اتنا خطرناک ہے کہ پتہ نہیں کس کو کب گناہ میں پھنسا دے گئے. سب سے بڑی چیز گناہ سے بچنے میں اللہ سے دعا کرنا اور مدد مانگنا. اس کی برکت سے آدمی گناہ سے بچے گا. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ تو سارا ماحول گندا ہے. اور دیکھو دعا بھی مانگی، عجیب دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اے اللہ، اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس گناہ کی طرف بلاتی ہے اس کے مقابلے میں تو میں جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اے اللہ جیل میں بھیج دے، جیل میں پڑا رہوں گا، لیکن عورتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. نبیوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ جیل ہوگی تو کیا ہوگی، دنیا کی مصیبت ہوگی، لیکن دنیا کی مصیبت آسان ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں. کہ اگر ان عورتوں کی جال میں پھنس گیا تو آخرت کی سزا ہے، جہنم ہے. اور یہاں تو کچھ نہیں، جیل میں جاؤں گا تو ان سے تو بچ جاؤں گا. اس لیے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے، پسند ہے مجھے، لیکن ان عورتوں کی جیل میں پھنسنا پسند نہیں ہے مجھے. کیسی دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے. آگے فرماتے ہیں اقرار کرتے ہیں، نبی ہے اقرار کرتے کیا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ، ڈر ہے مجھے اس بات کا کہ تو اگر مجھے نہ بچاوے ان عورتوں کے فریب سے
تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. کیسی بات کر رہے اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے نہیں بچایا تو میں بھی ان عورتوں کی جال میں پھنس جاؤں گا اور غلط کام کہیں نہ کر بیٹھو. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی کہہ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی لوگ عورتوں کے فتنے سے ڈرتے رہے، نبی ڈرتے رہے، تو پھر ہم کو تو کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یاد رکھو جہاں خطرہ ہو کہ یہاں جاؤں گا تو عورت کے فتنے میں پڑوں گا، وہاں جاؤ ہی مت، اس جگہ سے ہی دور رہو. آدمی کو پتہ چل جاوے کہ وہاں چیپی روگ کے جراثیم ہیں، کیڑے جیواणو پڑے ہوئے ہیں چیپی روگ کے، کون جائے گا وہاں پر؟ کوئی ہمت کرے گا وہاں جانے کی کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے چیپ لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی. میرے بھائیوں، جتنا ہم اپنے آپ کو چیپی روگ کے کیڑوں سے بچاتے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو گناہ کے کیڑوں سے بچاؤ. جہاں جانے سے ڈر ہو کہ میں گناہ میں پڑوں گا وہاں جاؤ ہی مت، بھلے اس کے لیے اپنا دنیا کا نقصان کرنا پڑے، تھوڑا بہت کاروبار کا نقصان کرنا پڑے، تھوڑا بہت بزنس کا روپیوں کا نقصان کرنا پڑے، کر ہونے دو، لیکن گناہ میں نہیں پڑنا. جہاں بھی گناہ لگے وہاں نہیں جانا، بچاؤ اپنے آپ کو گناہ سے. حدیث میں آتا ہے ایاکم و مواضح التہم، تہمت کی جگہ پر جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. جہاں جانے سے تہمت لگتی ہو، بھائی جہاں شراب ملتی ہو وہاں آپ اسٹیل کے گلاس میں دودھ بھی پیو گے تو لوگ کہیں گے کہ شراب پی رہا ہے، کوئی نہیں دیکھنے آئے گا آپ کے گلاس میں کیا ہے. لوگ یہی سمجھیں گے میں نے دیکھا تھا نا وہ بھی شراب پی رہا تھا وہاں بیٹھ کر کے. جہاں جانے سے تم پر تہمت آ سکتی ہو وہاں مت جاؤ. یہ گناہ کے اڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے دنیا کا نقصان کرنا پڑے تو کرو، لیکن آخرت کا نقصان مت ہونے دو. آخرت کا نقصان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. ایک مسلمان نے ٹریول ایجنسی کھولی، تو اس کو چونکہ وہ مدرسے میں 2-4 سال پڑھا ہوا تھا تو اس کو استاد نے سمجھایا کہ بھائی دیکھ تو ٹریول ایجنسی تو کھول رہا ہے لیکن تیری آفس میں لڑکیوں کو نوکری پہ مت رکھ. کہا یہ لڑکیاں کام بہت تیز کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، کم پگار میں کرتی ہے. ارے بھائی ہم سمجھا رہے مت کر، نہیں مانا اس نے. اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا آفس بھی بک گئی، مکان بھی بک گیا، نے لاکھوں روپے کے قرض میں آیا. ان عورتوں کے چکر میں ایسا پڑا سب برباد ہو کے ختم ہو گیا. تب جا کے آنکھ کھلی کہ مجھے اپنے بڑوں نے کہا تھا، صحیح بات کہی تھی. بھائی دنیا کا نقصان کرنا پڑے کرو، لیکن آخرت کا نقصان مت ہونے دو. جہاں بھی گناہ کی ذرا بھی بات ہو وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھو. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جیل میں جا سکتا ہوں لیکن عورتوں سے تو مجھے دور رکھ. اب جو دعا مانگی نبی نے اللہ نے قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی.
عورتوں کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا. اللہ ہی دعاؤں کو سننے والے اور دل کی بات کو جاننے والے ہیں. اب بات تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا، چونکہ زلیخا نے کھلم کھلی مجلس میں اقرار بھی کر لیا، دھمکی بھی دے دی، اس لیے پورے شہر میں بات پھیل گئی. اب منسٹر کو شرم آوے کہ میری بیوی کا کوبھان لوگوں کے سامنے آوے، اس کو نیچا دیکھنا پڑے. اس لیے اس نے ایک چال یہ چلی کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم پاک ہو، تم نیک ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن یہ بات کے جو چرچے ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو تھوڑے دن کے لیے جیل میں رکھتے ہیں. قبول ہے آپ کو؟ تو کہا میں تو کب سے دعا کر رہا تھا کہ جیل ملے. رکھو نہیں، کل رکھتے ہو تو آج رکھو. تمہیں تمہاری عورتوں کی عزت کی فکر ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. تمہیں یہ فکر ہے کہ ہماری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ میرا آخرت میں کیا مسئلہ ہوگا. رکھو، کل رکھتے ہو تو آج رکھو. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا. جب جیل میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کے پاس کہ یوسف یہ جیل تم نے خود مانگی ہے، یہ جیل کی مصیبت تم نے خود مانگی ہے، تم نے مانگ کے لی ہے. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کبھی مصیبت مت مانگو، تکلیف اللہ سے مت مانگو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو کہ اللہ عافیت سے رکھنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سی مرتبہ کوئی بڑی تکلیف میں پھنستے ہیں نہیں تو چھوٹی تکلیف کی دعا مانگتے ہیں. جیسے کسی کا بیٹا نافرمان نکلے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر کہ تو نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت کی دعا. بھائی اولاد نہیں ہونا بھی تو ایک مصیبت ہے نا. یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ میری اولاد نیک ہو جاوے؟ تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو چھوٹی مصیبت مانگتے ہیں اللہ سے. تو حدیث میں فرمایا کبھی اللہ سے مصیبت مت مانگو، عافیت مانگو، سلامتی مانگو اللہ سے. ایک صحابی دعا کر رہے تھے بیٹھ کے، اے اللہ مجھے صبر دے، اے اللہ مجھے صبر دے، اے اللہ مجھے صبر دے. صبر بہت اچھی چیز ہے، وہ صبر کی دعا مانگ رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی دعا مت مانگو. فرمایا کہ صبر کی دعا مت مانگو. کہا صبر کی دعا نہ مانگے؟ کہاں مت مانگو صبر کی دعا. اس لیے صبر کا مطلب کیا ہوا کہ صبر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ پہلے مصیبت آوے پھر صبر کرے. صبر کی ضرورت تو بعد میں پڑتی ہے، پہلے تو مصیبت آتی ہے. تم اللہ سے صبر مانگتے ہو، کیا مطلب؟ انڈائریکٹ مصیبت مانگ رہے ہو. اس لیے حضور نے اس صحابی کو روکا، صبر کی دعا مت کر، اللہ سے عافیت مانگ کہ اللہ عافیت سے رکھے. ہاں پھر بھی تقدیر میں مصیبت ہو اور آوے تو صبر کرنے کی، ورنہ صبر سامنے سے مانگنے کی نہیں، کیونکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے مصیبت مانگنا. اسی لیے ہمیشہ عافیت مانگو. ایک حدیث میں بار بار حضور نے فرمایا عافیت کی دعا کرو، عافیت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. اس لیے ایک دعا یاد کر لو عافیت مانگنے کے لیے. بہت پہلے بھی بتائی تھی لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی. 3 دعا ہے، بہت پاورفل دعا. اللہم انی اسألک العافیہ 1، ودوام العافیہ 2، والشکر علی العافیہ 3. یہ 3 چیزوں کو مانگو.
اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں، اچھی طرح رکھنا مجھے اور ہمیشہ اچھی طرح رکھنا. دوام العافیہ یعنی ہمیشہ عافیت میں اچھی طرح رکھنا. اور تیسری چیز عافیت والی نعمت پر شکر بھی عطا فرما. یہ نہیں کہ اچھا ہو کے نافرمان بن جاؤ. اسی لیے 3 دعا بتائی گئی، زبردست دعا ہے. اس کو یاد کر لو اور مانگنا سیکھو. روزانہ صبح و شام مانگو، کم سے کم 3 مرتبہ مانگو اللہ سے صبح و شام. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ. یسجننہ حتی حین. پھر ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی یوسف کے پاک ہونے کی نشانیاں، اور انہوں نے ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا. اب آپ پہنچ گئے جیل کے اندر، لیکن یہ جیل دکھنے میں مصیبت ہے، حقیقت میں رحمت ہے. ایک رحمت تو اس لیے کہ اس جیل میں جانے کی برکت سے عورتوں کے فریب سے بچ گئے، اور دوسرے کیسے رحمت ہے کہ اس جیل سے اللہ ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں. وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری اطاعت اور تیری مرضی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرما. حضور کی سنتوں کا ہمیں اتباع عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا ڈر عطا فرما. اے اللہ تو ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے جوانوں کی، جوان بہنوں کی ہر برے کام سے حفاظت فرما لے. اے اللہ تو ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما. اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ
امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو تیری زمین کے اوپر خصوصاً اس ملک میں امن، سکون، عافیت کا ماحول قائم فرما، ہر قسم کے فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی اہل ایمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، قبر میں سوالوں کے جواب آسان فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما لے، حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، بلا حساب کتاب بلا استحقاق جنت الفردوس تیرے فضل اور کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، پوری امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سازشوں سے، مکر سے امت کی حفاظت فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے، زمین پر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری عمر میں، عزت میں، علم میں، مال میں، دولت میں برکت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک صالح نماز کو قائم کرنے والے بنا دے، ہماری اولاد میں علماء، حفاظ، ذاکرین، دین کے داعی پیدا فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔